اس کا ہم انشاءاللہ اجرا کریں گے جو مختصر قاعدے ہیں اس کے ساتھ. عام طور پہ حرکات کا ہم نہیں کریں گے اس میں اجرا. غی میں یالین ہے، یالین یعنی یا ساکن سے پہلے غین کے اوپر زبر ہے اس لیے یالین ہوگا. یالین کو نرم آواز کے ساتھ ادا کریں. ریل لام تعریف کا قاعدہ ہے، الف لام کے بعد حروف قمری میں سے میم آ رہا ہے اس لیے صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے. مغضو زو میں واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے ضاد کے اوپر پیش ہونے کی وجہ سے واو مدہ ہوگا. علی یا ساکن سے پہلے لام کے زبر ہے اس لیے یالین ہوگا، ان کو نرم آواز کے ساتھ ادا کریں. علیہم ولضال لفظ میں جو ہے حروف شمسی کا قاعدہ ہے، چونکہ الف اور لام کے بعد حروف شمسی میں سے ضاد آ رہا ہے اس لیے الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حروف سے ملا کر پڑھیں گے. جیسے ضالین میں حروف مد کے بعد تشدید حروف مشدد اسی کلمے میں آ رہا ہے اس لیے مد لازم ہوگا. جیسے ضالین. ووجدک ضالن، ضالن میں حرف مد کے بعد حروف مشدد اسی کلمے میں آ رہا ہے اس لیے مد لازم کلمے میں مثقل ہوگا. جیسے ضالن. تنوین آ رہا ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے اس لیے اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں. جیسے ضالن فہدا. دال کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے. فَإِذَا الف سے پہلے ذال کے اوپر زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں. جیسے فَإِذَا جَاءَتِ الف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے اس لیے مد متصل ہوگا. جیسے جاءت. طت میں جو ہے حروف شمسی کا قاعدہ ہے اس لیے الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے طا آ رہا ہے اس لیے الف اور لام کو نہ پڑھیں گے. طامہ میں حروف مد کے بعد مشدد حروف آ رہا ہے اس لیے مد لازم کلمے مثقل ہوگا. جیسے طامہ. طامۃ. تل میں حروف قمری کا قاعدہ ہے، الف لام کے بعد حروف قمری میں سے کاف آ رہا ہے اس لیے لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے. جیسے طامۃ الکوب. با حروف قلقلہ میں سے آ رہا ہے اس لیے ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں. جیسے کاف واپش کوبو. را پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کہ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں. جیسے طامۃ الکبریٰ. فَإِذَا ذا میں الف مدہ، الف سے پہلے ذال کے اوپر زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا. جاءت. الف حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے اس لیے مد متصل ہوگا. تس میں جو ہے حروف شمسی کا قاعدہ ہے اس لیے کہ الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے صاد آ رہا ہے اس لیے الف اور لام کو نہ پڑھیں گے. صاخ میں حرف مد کے بعد مشدد حروف اسی کلمے میں آ رہا ہے اس لیے مد لازم کلمے مثقل ہوگا. جیسے جاءت الصاخہ. تا پر آیت کرنے کی وجہ سے وہ ہا ساکنہ بن جاتی ہے. ولا لام الف مدہ ہے، الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے الف مدہ ہوگا. تحاضون. ہا پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے. حرف مد کے بعد مشدد حروف اسی کلمے میں آ رہا ہے اس لیے مد لازم کلمی مثقل ہوگا. جیسے ولا تحاضون. ذو میں واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے ذات کے اوپر پیش ہونے کی وجہ سے واو مدہ ہوگا، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. علا. لام پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں. تو عامل. عام میں الف مدہ ہوگا، الف سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں. مل مسکین میں الف لام کے بعد حروف قمری میں سے میم آ رہا ہے اس لیے صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے. جیسے طعامل مسکین. یا ساکن سے پہلے کاف کے نیچے زیر اس لیے مدہ ہوگا، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں. وَإِذَا الف مدہ ہوگا، الف سے پہلے ذال کے اوپر زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا. رأو. واو ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے اس لیے واولین ہوگا، واولین کو نرم آواز کے ساتھ ادا کریں. جیسے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا. قا میں الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے. لو واو مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے لام کو پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا. اب یہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں پایا جا رہا ہے اس لیے یہ مد منفصل ہوگا. جیسے قالوا ان. ہا میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے اس لیے مد منفصل ہوگا. جیسے ہا اولائی. حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے اس لیے مد متصل ہوگا. جیسے ہا اولائی. لضالون. حرف مد کے بعد مشدد حروف اسی کلمے میں آ رہا ہے اس لیے مد لازم ہوگا، ان کو کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے لضالون. تو یہ اس کا قاعدہ ہو گیا الحمدللہ. اور مد میں ایک اور قاعدہ آتا ہے مد لین لازم اور مد لین عارض.
جو کہ اس نورانی قاعدے میں تو نہیں دیا گیا ہے، لیکن ایسی یادداشت کے طور پہ آپ یاد رکھیں گے تو آسان ہے۔ جیسے مد لین عارض ہم نے پڑھا علی طعام المسکین، تو نہیں، مسکین میں تو مد عارض ہے، مد عارض، مد لین عارض، مد لین لازم، یہ 3 قاعدے اور ہیں۔ ہم نے آپ کو اس میں بتایا تھا مد کے قاعدے میں کہ مد کی 2 قسمیں، اولا ہم نے بتایا تھا مد اصلی، مد فرعی۔ مد اصلی تو اس کو کہتے ہیں کہ حرف مد کے بعد نہ حمزہ ہو نہ سکون ہو، تو مد اصلی ہے، یعنی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اور مد فرعی کہتے ہیں کہ حرف مد کے بعد یا تو حمزہ ہو یا سکون ہو یا تشدید ہو، جو بھی ہو، یعنی جو قسمیں پائی جاتی ہوں۔ تو اس میں ہم نے جو کتاب میں پڑھا تھا وہ مد متصل، مد منفصل، مد لازم۔ تو مد متصل حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آئے تو مد متصل ہوتا ہے، اس کی مقدار 3 الف ہے، کم از کم 2.5 الف تو کرنا ہے۔ مد منفصل حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، یہ مد جائز ہے، چاہے تو آپ کر سکتے ہیں، چاہے تو نہ کریں۔ اس کے بعد ہم نے بتایا تھا مد لازم، حرف مد کے بعد سکون لازم آئے یا پھر تشدید اسی کلمے میں آئے تو مد لازم ہوتا ہے۔ اور ہم نے مد لازم کے اولاً 2 قسمیں بتایا تھا، کلمی اور حرفی۔ کلمی کہتے ہیں کلمے میں مد آنا، یعنی جملے کے اندر، جیسے کہ اس میں بہت ساری مثالیں ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضالن، یہ سب مثالیں ہیں۔ جیسے الآن، حاجوک، یہ سب کلمی کی مثال ہے۔ اور مد لازم کلمی میں بھی 2 قسمیں ہیں، کلمی مخفف اور کلمی مثقل۔ مثقل کہتے ہیں حرف مد کے بعد تشدید آئے تو وہ مد لازم کلمی مثقل ہوتا ہے، اور حرف مد کے بعد اگر سکون آئے تو مد لازم حرفی کلمی مخفف ہوتا ہے۔ یعنی مخفف کے معنی تھوڑا آسان ہوتا ہے اور مثقل کا معنی ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مد لازم حرفی، تو مد لازم حرفی میں بھی 2 قسمیں ہیں، ایک مد لازم حرفی مثقل یعنی جس میں تشدید آئے، اور مد لازم حرفی مخفف یعنی جس میں سکون آئے۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ مد کی 2 قسمیں اور بھی پائی جاتی ہیں، ایک تو ہے مد عارض۔ مد عارض کہتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، تو عالمین میں جو نون ہے جس پہ ہم وقف کر رہے ہیں، تو اصل تو عالمین کی نون پر زبر ہے، لیکن چونکہ وہاں پر وقف کرنے کی وجہ سے وہاں پر مد ہو رہا ہے، یعنی یا ساکن سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے مد حرف مد ہو گیا، اور حرف مد کے بعد وقف کی وجہ سے جو ہے وہ نون متحرک ختم ہو کر کے وہ نون ساکن ہو جا رہا ہے، اس لیے وہ مد عارض ہو جاتا ہے، یعنی عارض کی وجہ سے کسی وجہ سے وہاں پہ مد ہو رہا ہے، تو وہ بھی مد عارض ہے، وہ مد عارض کہلاتا ہے، اس کی بھی مقدار 2 الف 3 الف ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، اسی طرح غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لین میں جو مد پایا جا رہا ہے اس کی بھی مقدار 2 الف 3 الف ہے، مد عارض اس کو کہتے ہیں، یعنی وقف کرنے کی وجہ سے وہ حرف ساکن ہوا، اور ساکن ہونے کی وجہ سے چونکہ پہلے حرف مد تھا، حرف مد کے بعد سکون عارض آنے کی وجہ سے وہ مد عارض ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ مد عارض آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے مد لین عارض اور مد لین لازم۔ تو مد لین عارض تو کلمے میں آئے گا، جملے کے اندر آتا ہے، جیسے کہ ہم نے بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے لإیلاف قریش، ریش یا ساکن سے پہلے را کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے وہ یا لین ہوگا۔ لین کا مطلب سمجھ جائیے، حروف لین 2 ہیں، واو یا، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین۔ تو یہ لین، حروف لین کے بعد اگر سکون عارض آتا ہے، یعنی کسی وجہ سے سکون آ رہا ہے، جیسے قریش، تو شین کے نیچے تو اصل میں 2 زیر ہے، لیکن وقف کرنے کی وجہ سے شین کیا ہو رہا ہے، وہ ساکن ہو جا رہا ہے، تو وہاں پہ جو ہے کیا مد ہوگا، مد لین عارض۔ ایلافہم
رحلۃ الشتاء والصیف، تو والصیف میں جو فا کے نیچے تو اصل میں زیر ہے، لیکن وقف کرنے کی وجہ سے وہاں پر مد لین عارض ہو رہا ہے، اس لیے کہ حرف لین کے بعد سکون عارض آنے کی وجہ سے وہ مد لین عارض ہو جائے گا۔ اس طرح تیسری قسم ہم نے بتایا تھا مد لین لازم، تو مد لین لازم صرف حروف مقطعات میں پایا جاتا ہے، جیسے کہ حامیم عین، عین جو ہے عین کا اگر ہم ہجے کریں گے تو عین یا زبر عی تو یالین پایا جائے گا، اور یالین کے بعد جو نون ہے وہ نون ساکن ہے، اور اس کو ساکن لازم ہے، یعنی ضروری ہے اس نون کو جزم دینا، تو عین عین عینی نہیں کر سکتے بلکہ وہ عین ہے، اس لیے مد لین لازم ہوگا۔ تو الحمدللہ ہمارا یہاں پہ مد کے قاعدے مکمل ہوئے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ کامنٹ باکس میں لکھ کر کے دیجئے، انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔